أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار صدق الله العظيم اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں اور ہماری یہ نشست آگے بڑھے، میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ آج کی ہماری گفتگو حضرت سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات سے تصوف، اس کی حقیقت، اس کی غرض و غایت اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج کے حوالے سے ہوگی۔ آپ نے اپنی تعلیمات میں ان تمام چیزوں کو کس انداز سے بیان کیا اور آپ نے اس کو کس طریقے سے کام کیا، علمی تحقیقی تجزیہ آپ کا کیا تھا، وہ آج کی گفتگو کا موضوع ہوگا۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی جب لفظ صوفی پر بات کرتے ہیں تو اس کے مادہ اشتقاق کی طرف جاتے ہیں۔ آپ ابو ریحان البیرونی کے تعارف سے کہتے ہیں کہ یہ ابو ریحان البیرونی کے مطابق صوفی کا ماخوذ صوف ہے، جو یونانی زبان کا لفظ ہے۔ صوف کا معنی حکمت، اسی لیے حکیم اور دانشور کو فیلسوف کہتے ہیں۔ فیلا کا معنی محبت اور صوف کا معنی حکمت، یعنی دانش و حکمت سے محبت کرنے والا۔ صوف کے لفظ کو جب عربی میں ڈالا گیا تو تحریف کے بعد یہ صوفی ہو گیا، کیونکہ یونان میں حکماء کا ایک ایسا گروہ تھا جن کا نظریہ تھا کہ وجود حقیقی صرف علت اولا کے لیے ہے، کیونکہ وہی ماں سوا سے مستغنی ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں، اسی لیے وجود حقیقی صرف وہی علت اولا ہوگی۔ میر صاحب اپنا مائک بھی آف کر دیجئے، شفقت ہوگی۔ باقی اشیاء کا وجود حقیقی نہیں بلکہ خیالی ہے، کیونکہ مسلمانوں میں بھی بعض حضرات کا عقیدہ بظاہر ان سے قریب ہے، اسی مناسبت سے انہیں بھی صوفی کہا گیا۔ یہ بیرونی کی جو رائے ہے یہ قابل اعتناء نہیں۔ حضرت ضیاء الامت فرماتی ہیں یونانی کتب کے عربی تراجم کا سلسلہ 3 صدی ہجری کے نصف کے لگ بھگ شروع ہوا، اور اہل عرب کے ہاں صوفی کا لفظ تو اس سے بہت پہلے مستعمل تھا۔ جو صاحب سب سے پہلے صوفی کے لقب سے ملقب ہوئے وہ ابو الہاشم الکوفی تھے، جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی، یعنی ترجمہ کے دور سے تقریباً 100 سال پہلے۔ اس لیے بیرونی کی رائے میں کوئی وزن نہیں، بلکہ یہ تو اس معنی میں دیکھا جائے تو ایک سطحی قسم کا لفظ ہو جائے گا۔ بیرونی نے لفظ کی تقدیس کو بھی برقرار نہیں رکھا، بلکہ وہ تو یونانی علوم کا ریزہ چین بن رہا ہے اور اسلامی تصوف کو بھی وہیں کی خوشہ چینی بتا رہا ہے۔ اس لیے آپ بیرونی کی رائے سے اس کو وضاحت کر کے اس سے اختلاف کرتی ہیں۔ پھر فرماتی ہیں کہ بعض کے نزدیک صوفی صفا سے ماخوذ ہے۔ یہ لوگ ظاہر اور باطن دونوں کی صفائی اور پاکیزگی کا عزت اہتمام فرماتے تھے، اس لیے ان کو صوفی کہا جانے لگا، لیکن صرف قواعد اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر صفا کی طرف نسبت کو ملحوظ رکھنا ہوتا تو انہیں صوفی کی بجائے صفوی کہا جاتا۔ اشتقاق لغوی کے قواعد کو نظر انداز کرنا یہ بھی درست نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ صف کو صوفی کا ماخوذ قرار دیا گیا، کیونکہ جہاد اصغر ہو یا جہاد اکبر، یہ لوگ ہمیشہ صف اول میں ظاہری اور باطنی دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہوتے ہیں، لیکن قواعد اشتقاق اس قول کی بھی تغلیظ کرتے ہیں کہ صف کی نسبت سے انہیں صفی کہلانا چاہیے تھا،
نہ کہ صوفی۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ بعض احباب کی رائے یہ ہے کہ صحاب صفا کی نسبت سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں جو دنیا کے علائق سے اپنے آپ کو آزاد کر کے دن رات ذکر الہی اور اطاعت رسالت پناہی میں سرگرم عمل رہتے ہیں، فقر و درویشی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ حضرت سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ بظاہر تو یہ وجہ بڑی معقول معلوم ہوتی ہے، لیکن قواعد اشتقاق اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ اگر اصحاب صفا سے صوفی کو لینا ہے تو وصفی اس کو کہا جائے گا یا توصفی کہا جائے گا، صوفی نہیں کہا جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ بعض محققین یہ وجہ تسمیہ بھی لاتی ہیں کہ صوف کا لباس پہنتے ہیں، اس سے صوفی کا لفظ بنا ہے۔ قواعد کے لحاظ سے یہ نسبت درست ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر صوفی صوف کا لباس پہنے۔ بڑے بڑے جلیل القدر اصفیاء ایسے گزرے ہیں جو صوف کا لباس نہیں پہنتے۔ امام کشیری رحمت اللہ تعالی مختلف آراء نقل کرنے کے بعد جو رائے آپ لائے، آپ نے فرمایا ولا یشہد لہذا الاسم اشتقاق من جہت العربیہ وقیاس والظاہر انہ لقب، کہ صوفی کے لفظ کا ماخذ اشتقاق عربیت کے لحاظ سے اور قواعد صرف کی روح سے معلوم نہیں ہوتا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ اس فن کا لقب ہے۔ علامہ ابن خلدون نے بھی کشیری کی رائے کو پسند کیا۔ صوفی کے لفظ کی لغوی تحقیق جب حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی بیان کر چکے تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ آؤ اب میں تمہیں تصوف کا مفہوم بتاتا ہوں۔ پھر آپ نے مقدمہ ابن خلدون میں سے علم تصوف کے باب سے اس کی توضیح کو نقل کیا کہ اصل التصوف الوقوف على الاعادة والانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل اليه الجمهور من لذة ومال وجاه، وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، کہ تصوف کا معنی ہے عبادت پر ہمیشہ پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمتن متوجہ ہونا، دنیا کی زیب و زینت کی طرف سے روگردانی کرنا، لذت مال اور جاہ جس کی طرف عام لوگ متوجہ ہوتے ہیں اس سے کنارہ کش ہو جانا، یہی طریق صحابہ کرام اور سلف صالحین میں عام مروج ہے۔ حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرات تصوف جتنے ہمارے گزرے ہیں ان کے ہاں جو تعریف صوفی کی یا تصوف کی پائی جاتی ہے اس میں سب سے نمایاں چیز اس کے اخلاقی پہلو ہے۔ یہی نظریہ حلقہ صوفیہ میں بھی معروف ہے اور حلقہ علماء میں بھی یہی معروف ہے، اور اسی نظریہ کے مطابق جن حضرات نے تصوف کی تعریف کی ان میں ابو بکر القطانی کو اگر پڑھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تصوف خلق ومن زاد علیک فی الخلق فمن زاد علیک فی الصفا، یعنی تصوف تو خلق کا نام ہے، تصوف تو خلق کا نام ہے، جو خلق میں تجھ سے بہتر ہوگا وہ صفائی میں بھی تجھ سے بہتر ہوگا۔ ابو محمد جریری وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، الدخول فی کل خلق سنی وخروج من کل خلق دنی، یعنی ہر اعلیٰ اور عمدہ خلق میں داخل ہونا اور ہر رذیل عادت سے باہر نکلنا، یہ تصوف ہے۔ اسی طرح دیگر جو صوفیاء ہیں ان میں ایک صاحب ہیں ان کا نام میرے ذہن ابو الحسین نوری، وہ تصوف کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں التصوف الحریت والکرم وترک التکلف والسخاء، کہ تصوف حریت، کرم، بے تکلفی اور سخاوت کا دوسرا نام ہے۔ اخلاقی نقطہ نظر سے تصوف کی یہ تعریف شرق و غرب میں معروف بھی ہے، مقبول بھی، لیکن حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں اسے تصوف کی صحیح تعریف نہیں کہا جا سکتا،
بہت سے لوگ جو مکارم اخلاق میں اپنی نظیر نہیں رکھتے انہیں صوفی نہیں کہا جاتا۔ یہ بات مسلم کے تصوف کی بنیاد اخلاقی کریمہ پر ہے، اور صوفی کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ مکارم اخلاق سے متصف ہو، لیکن اسے تصوف کا حقیقی مفہوم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کی تعریف میں دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کا معنی زہد ہے، یعنی دنیا اور دنیا کی زیب و زینت اور لذات سے کلیتاً کنارہ کشی۔ یہ بجا کے صوفی کا دل دنیا سے بیزار ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ زہد و تکشف اور چیز ہے۔ بعض لوگوں نے عبادت گزار کو صوفی کہا، لیکن یہ ان کا قول بھی حقیقت سے دور ہے۔ ایک شخص عبادت میں سرگرم ہوتا ہے لیکن پھر بھی اسے صوفی نہیں کہا جا سکتا۔ حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی یہ ساری چیزیں لکھتے ہوئے پھر فرماتے ہیں، لوگوں والمنصرف بفکرہ الی القدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سرہ یخص باسم المعارف، یعنی جو شخص ہمیشہ اپنے فکر کو قدس جبروت کی طرف متوجہ رکھتا ہے اور ہر لحظہ اپنے باطن میں نور حق کی تابانی کا آرزو مند ہوتا ہے، اسے عارف کہتے ہیں، اور عارف ہی صوفی کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ پھر حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی اس پہ چند شواہد لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رابع بصریہ کا یہ ارشاد اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک روز انہوں نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کی، اللہم ان کنت اعبدک خوفا من نارک فالکنی فیہا وان کنت اعبدک طمعا فی جنتک فاخرج منہا۔ اے اللہ، اگر میں تیری عبادت آتش دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے اس میں جھونک دے، اور اگر میں جنت کے لالچ میں تیری جناب میں سر بسجود رہتی ہوں تو مجھے اس جنت سے محروم کر دے۔ وَإِن كُنْتُ أَعْبُدُكَ لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ فَلَا تَحْرِمْنِي مِنْ رُؤْيَتِهِ، اور اگر میں صرف تیری ذات کے لیے تیری عبادت کرتی ہوں تو اے مولا مجھے اپنے شرف دیدار سے معلوم ہوا کہ تصوف نہ صرف اخلاق حسنہ کا نام، نہ صرف دنیا کی لذتوں اور مسرتوں سے کنارہ کشی کا نام، اور نہ صرف شب و روز مصروف عبادت رہنے کا نام، اگرچہ وہ ان تمام چیزوں کو شامل ہے لیکن وہ ان کے ما سوا اور چیز ہے۔ اس لیے ایک ایسی تعریف کی جائے جو تصوف کی کامل تعریف ہو جائے۔ تو آپ پھر فرماتے ہیں کہ ابو سعید الخراز، یہ 268 میں ان کا وصال ہوا ہے، ان سے جب صوفی کی تعریف پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ من صفا ربہ قلبہ فامتلأ قلبہ نورا ومن دخل فی عین اللذت بذکر اللہ، یعنی جس کے دل کو اس کا رب پاک کر دے اور اس کا دل نور الہی سے لبریز ہو جائے، اور جو شخص ذکر الہی شروع کر دے لذت و سرور میں کھو جائے۔ پھر آپ نے اگلی بات اسی کے ساتھ جوڑی جو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ التصوف هو ان یمیتک الحق عنک ویحییک بہ، یعنی تصوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ زندہ کر دے۔ پھر ابو بکر القطانی کی تعریف جو آپ کے نزدیک تعریف میں اعجاز اور جامعیت کا شاہکار ہے، وہ آپ اسی کے ساتھ متصل کرتے ہیں، یعنی تین تعریفوں کو ملا کے سیدی ضیاء الامت اپنی بات کو یوں کامل کرتے ہیں کہ التصوف صفاء و مشاہدۃ، تصوف صفا یعنی تزکیہ اور مشاہدہ کا نام ہے۔ صفا سبب ہے اور دوسری بات غایت و مدعا ہے۔ یہ تعریف جامع ہو گئی، اس میں سالک کی منزل کا بھی ذکر کر دیا اور اس راستے کا بھی تذکرہ کر دیا جو سالک کو اس کی منزل کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ جب تین طرق سے
آپ نے ایک تعریف کو جمع کیا اور کامل کیا تو پھر سیدی ضیاء الامت فرمانے لگے کہ آؤ اب اس حقیقت کو تفصیل سے امام غزالی کی احیاء علوم الدین سے لاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام غزالی نے کہا کہ الطریق تقدیم المجاہدتی ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمته على الله تعالى مهما حصل ذلك كان الله المتولي لقلب عبده المتكفل له بتنويره بانوار العلوم کہ اس منزل کا راستہ یہ ہے کہ پہلے مجاہدہ کرے، صفات مذموموں کو مٹائے، تمام تعلقات کو توڑ ڈالے اور پوری طرح اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کا متولی بن جاتا ہے اور علم کے انوار سے اس کو منور کرنے کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کا وہ کامل مفہوم ہے جس کو اولیاء اللہ اپنا مقصد حیات بناتے ہیں۔ اولیاء کی ساری زندگی صفا اور تزکیہ کے کٹھن مرحلوں کو صدق دل سے طے کرنے کے لیے وقف رہتی ہے تاکہ آخر کار وہ مشاہدہ کی منزل میں خیمہ زن ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ اس طرح وہ انسانیت کے اس مقامی رفیع کو پا لیتے ہیں جہاں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا سد نہاں عیاں ہوتا ہے اور وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کی مسند جلیل پر متمکن ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی آپ کی تعلیمات سے یہ تصوف کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم اور اس کی کامل وضاحت تھی جو آپ نے مختلف اپنے مقالات میں اور اپنے مضامین میں کی ہے۔ حضرت سیدی ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانہ میں بھی اور آج بھی اپنوں نے بھی اور بیگانوں نے بھی بدنیتی سے یا غلط فہمی کے باعث بڑی بے رحمی سے اہل تصوف پر طعن و تشنیع کے تیروں کا مینہ برسایا ہے اور آج اس تحریک میں مزید شدت پیدا ہو رہی ہے، یہاں تک کہ عدل و تحقیق کا دامن بھی بسا اوقات ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اس حالیہ شدت کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مادی لذتوں کی طرف رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ تصوف کے علم بردار بن جاتے ہیں ان میں سے چند ایسے بھی ہیں جو باعث رسوائی اسلاف ہیں۔ یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کے آثار کو دیکھ کر ابلیسی قوتیں ہراساں ہیں اور وہ مسلمانوں کو اس چشمہ حیات سے بدزن اور متنفر کرنے کا قبل از وقت پروگرام بنا رہی ہیں تاکہ مسلمان اس بیداری سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ وجہ کوئی بھی ہو، ہمیں حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے ان اعتراضات کا جائزہ لینا چاہیے۔ انہوں نے اگر کسی واقعی خامی کی نشاندہی کی ہے تو اس کے ازالہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اگر انہوں نے غلط اعتراضات کیے ہیں تو ان کا جو ایسا جواب ہو کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہ رہے، یعنی مثبت جواب دینا چاہیے۔ حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ صوفیاء کی صفوں میں ایسے لوگ بدر آئے ہیں جو بظاہر عابد و زاہد نظر آتے ہیں لیکن دراصل اپنے زہد و عبادت کو حصول مال و جاہ کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی تو بتائیے نا کہ انسانی زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں یہ کالی بھیڑیں موجود نہیں؟ علماء، اطباء، قضات، تجار، صنعتکار، سب جگہ پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے طبقہ کے لیے ننگ و عار کا باعث بنتے ہیں، لیکن ان کے وجود سے صحیح اور راست باز لوگوں کی افادیت کم نہیں ہوئی۔ اسی طرح جعلی صوفیوں کے ہتھ کنڈوں سے صوفیاء کرام کی عظمت پر حرف نہیں آ سکتا۔ ہم جن صوفیاء کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ صحیح معنی میں اس لقب کے حقدار ہیں۔
صوفیاء پر حضور سیدی ضیاء الامت پھر کچھ اعتراضات لاتی ہیں اور ان کے جواب دیتی ہیں. فرماتے ہیں کہ تصوف پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کا ماخوذ کتاب اللہ اور سنت رسول نہیں بلکہ یہ ایک اجنبی چیز ہے جسے اسلام میں زبردستی ٹھونس دیا گیا. لیکن جب ان معترضین سے اس اجنبی مصدر اور منبع کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، استفسار کیا جاتا ہے، تو بھانت بھانت کی بولیاں سننے میں آتی ہیں اور انسان تصویر حیرت بن کے رہ جاتا ہے کہ تصوف کے کسی معترض کی بات کو وقی اور وزنی سمجھا جائے اور کسی لایانی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے. ان معترضین کا باہمی اختلاف اور کسی ایک منبع پر متحد نہ ہونا ہی ان کے اس قول کے بطلان کے لیے کافی ہے. لیکن پھر بھی اقوال اور ہم مختلف چیزیں ایسی لائیں گے جن سے ان کے ایسے نظریات کا رد ہوگا. معترضین کا ایک طبقہ جس میں مستشرقین کے چند علماء بھی شامل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تصوف کا ماخوذ ہندوؤں کے وید ہیں اور بڑے وثوق سے وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ تصوف میں چلہ کشی، ریاضت وغیرہ کے سارے طریقے ہندو جوگیوں اور سادھوؤں سے مستعار لیے گئے ہیں. اس طبقہ کے سرخیل ہارٹن، بلوشیٹ اور موسی نیون ہے. یہ لوگ بڑی بڑی کتابوں کے مصنف اور بڑے محقق اور مدقق شمار ہوتے ہیں. حضرت ضیاء الامت فرماتے معلوم نہیں ان صاحبان کو اس بے مقصد تکلف کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی. کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمان صوفیاء کے عادی اور راہبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرامی چلہ کشی کی تھی اور ذکر الہی پر مداومت کے متعدد احکام قرآن حکیم اور حدیث نبوی میں بصراحت موجود ہیں، اور یہ سب اس وقت ان کو میسر تھا جبکہ ہندوؤں کی تہذیب و تمدن کے بارے میں جزیرہ عرب کے باشندوں کو سطحی قسم کی معلومات بھی میسر نہ تھیں. اس لیے صوفیاء کرام کی ریاضتوں اور چلہ کشیوں کو ہندو جوگیوں کی طرف منسوب کرنا یہ لغویت کی انتہا ہے. مزید دونوں ریاضتوں کے مقاصد میں بود مشرقین ہے. دوسرا طبقہ ان معترضین کا ایسا ہے جو مسلمانوں کے زود و تبتل کو بدھ مت سے ماخوذ سمجھتے ہیں. گولڈسبر اور البرائے کے پایا کے مستشرق بھی یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ صوفیاء کا دنیا سے قطع تعلق در حقیقت گوتم بدھ کی تقلید ہے. جس طرح اس نے تخت و تاج کو ترک کر کے فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کر لی تھی، اسی لیے مسلمان صوفیاء نے بھی اپنے گھروں کے راحت و آرام کو ترک کر کے جنگلوں اور پہاڑوں کے غاروں میں آ کر بسیرا کیا. اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے ان حضرات نے یہ غور کرنے کی زحمت بھی برداشت نہیں کی کہ گوتم بدھ تو خدا کے وجود کا منکر ہے، وہ نفس انسانی کو ہی سب کچھ خیال کرتا ہے، جبکہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدانیت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں. اور یہ ریاضتیں مقصود بذات نہیں بلکہ بارگاہ الہی میں شرف باریابی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام کا تصوف دراصل فارسی تصوف کا آئینہ دار ہے. عرب ہر لحاظ سے فارس سے فروتر تھے، انہوں نے ان سے ہی کچھ لیا ہے. فارسیوں کو دینے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی. اگر یہ لوگ اسلام سے پہلے کی بات کہہ رہے ہیں تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے، لیکن ہم اس زمانے سے اس کو کبھی نہیں مان سکتے. ہماری بحث تو اس تصوف سے ہے جو آفتاب اسلام کے طلوع ہونے کے بعد رونما ہوا، جب قرآن کے فیضان سے عرب مسلمانوں کی جھولیاں علم و حکمت کے جواہرات سے بھر رہی تھی. وہ اپنے گھروں سے نکل کر دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچی اور بڑی دریا دلی اور فیاضی سے انہوں نے ان جواہرات کو لٹایا. تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ آل فارس نے عرب مسلمانوں کو دینی، تہذیبی اور علمی اعتبار سے متاثر کیا، بلکہ یہ تو وہ عرب تھے جنہوں نے اپنی ظاہری فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اہل ایران کے عقائد، نظریات و افکار اور تہذیب و تمدن کو یکسر بدل دیا. اسلام کی برکت سے آل فارس آتش پرستی کو چھوڑ کر خداوند احد و یکتا کے پرستار بن گئے. اور کیا چیز تھی جس کے لیے مسلمان صوفی ان کے شکست خوردہ افکار سے دریوزہ گری کرتے؟
प्रोफेसर ब्राउन का ये कहना सरासर खिलाफ हकीकत है कि ईरानी अफकार ने अरबों को मुतासर किया और उसी से इनका तसव्वुफ माखूज हुआ, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल अगर कहीं कुछ मुशाबत पाई भी जाती है तो उससे ये हरगिज लाजिम नहीं आता कि इस्लामी तसव्वुफ आले फारिस के नजरियात से माखूज और मुस्तार है। इस्लाम का तसव्वुफ सिर्फ इस्लाम से माखूज है और वो हर एतबार से बिल्कुल अलग और जुदागाना चीज है। फिर मोतरजीन का एक गिरोह ऐसा भी है जिसका ख्याल ये है कि इस्लाम के तसव्वुफ पर नसरानी तसव्वुफ का बहुत बड़ा और गहरा असर है। इस दावा की तायद के लिए वो ये दलील पेश करते हैं कि अरबों और ईसाइयों में अहद कदीम से बाहमी रवाबित थे। अरब एक गैर मुतमद्दिन और जाहिल कौम थे, जबकि ईसाई तो इल्म हिकमत के नूर से जमाने को मुनव्वर कर रहे थे। इसीलिए लाजमी तौर पर मुसलमान सूफियों ने ईसाई राहिबों से तसव्वुफ सीखा और उसको अपनाया। तो भाई हम तो ये कहते हैं कि इस्लाम की आमद से पहले के बारे में आपका ये नजरिया दुरुस्त है, लेकिन हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब अरब के जुल्मत कदा को वही इलाही के नूर ताबानी रश के साथ दूर बना दिया था और इन अबजद नाशनासों के नेहा खाने तकदीर को असरार और रुमूज से आशना कर दिया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मानने वालों को दुनिया की लज्जतों में खो जाने से सख्ती से रोका। कुरान की सदा आयात थी जो मुसलमानों को ज़ुहद और तकवा की तलकीन करती हैं और दुनिया की बेसवाती का नक्श लोहे कल्ब पर सब्त करती है। जरा सूरह अल हदीद की एक आयत समात कीजिए। अल्लाह इरशाद फरमाते, इल्मू जान लो अन्नमल हयात दुनिया लाइबुन व लाउन, दुनिया की जिंदगी खेल कूद है, वज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, ये जीनत और एक दूसरे पर इतराने और मालो औलाद में ज्यादती पर फख्र करने का नाम है। आगे अल्लाह ने मिसाल दी कमसली गैसिन आजबल कुफ्फारा, कि जिस तरह मी है कि उसकी पैदावार काश्तकारों को अच्छी मालूम होती है, फिर वो चूरा चूरा यानी कतरे कतरे बिखर जाती है। और फिर अल्लाह फरमाते आखिरत में अजाब शदीद है और खुदा की तरफ से मगफिरत और रजामंदी बहुत बेहतर चीज है, और नहीं है दुनिया मगर एक गुरूर का माल। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये गुरूर और तकब्बुर का माल है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दिन इरशाद फरमाया कि इम्मा अखाफु अलैकुम मिन बादी मा यफ्तु अलैकुम मिन ज़हरति दुनिया व ज़ीनतिहा, कि अपने बाद में तुमसे जिस चीज के बारे में डरता हूँ वो ये है कि दुनिया की जीनत और कामयाबी के दरवाजे तुम पर खोल दिए जाएंगे। सोचिए कि जिस कौम के पास उनके किताबी मुकद्दस में ज़ुहद व परहेज़गारी के इतने मुअस्सर मवाइज़ मौजूद हों, उन्हें इन परेशान हाल राहिबों की तकलीद की क्या जरूरत थी जो खुद बेयकीनी की मौजों के थपेड़े खा रहे थे। इसी तरह इबादत इलाही की तलकीन व तरगीब में कुरान करीम की बेशुमार आयात मौजूद हैं। अल्लाह इरशाद फरमाते, वज़कुर रब्बक फी नफ्सिक तदर्रुअन व खीफतन व दूनल जहरी मिनल कौली बिल गुदुव्वि वल आसाल वला तकुम मिनल गाफिलीन, के अपने रब को याद करो अपने दिल में आजिज़ी और खौफ के साथ, जोर की आवाज की निस्बत कम आवाज के साथ, सुबह और शाम और गाफलों की तरह मत तो जाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, ईमान वालों तुम अल्लाह को खूब कसरत से याद किया करो, सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहा करो। कुरान करीम की ये आयत दिल अफरोज और रूह अफ़ज़ा आयत थी। और जरा ये आयत भी सुनिए कि रब क्या फरमाते, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, मेरा शुक्र अदा करो और नाशुक्री ना करो। जब जिक्र इलाही के लिए ऐसी आयतें मौजूद हैं तो इनके होते हुए किसी मुसलमान का किसी गैर की तरफ मुतवज्जे होना कम अज कम ये इंसानी अकल और इंसानी शऊर से बालातर बात है।
مستشرقین جن کے غول کے غول اسلامی تصوف کو غیر اسلامی ثابت کرنے کے لیے جنون میں جگہ جگہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں چند ایسی شخصیتیں بھی ہیں جنہوں نے پہلے تو اپنے پیشروؤں کی تقلید کرتے ہوئے اسلامی تصوف کو غیر اسلامی افکار کا نتیجہ کہا، لیکن مزید تحقیق کے بعد جب حقیقت ان کے سامنے واشگاف ہو گئی تو انہوں نے بڑی جرت سے اپنے سابق افکار و نظریات سے رجوع کیا۔ یہی نکلسن جو تصوف کو عیسائیت کا عطیہ کہتے رہے، انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھک میں تصوف کے عنوان پر اظہار خیال کرتے ہوئے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ آج تک اسلامی تصوف کے آغاز اور نشو و نما کے بارے میں غلط اندازے لگائے گئے۔ یہ کہنا کہ تصوف اسلام میں باہر سے آیا ہے قطعاً قابل تسلیم نہیں، بلکہ روز اول سے ہی مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ تھا جو تلاوت قرآن اور مطالعہ حدیث میں مشغول رہتا تھا، اور ان کے تمام افکار و نظریات کا منبع قرآن و سنت کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا۔ اکابر صوفیاء نے اپنی مستند کتب میں اس بات کو واضح لکھ دیا ہے کہ صوفی کے لیے کتاب و سنت کے ارشادات پر عمل پیرا ہونا کامیابی کے لیے شرط اول ہے۔ جنید بغدادی کا یہ قول ہر قسم کے شک و شبہ کے بطلان کے لیے کافی رہے گا کہ ای راہ کس باید کے کتاب بردست راست گرفتہ باشد و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بردست زر روشنائی این دو شمع میرو میرود تا نہ در مغاق شباہت افتت نہ در ظلمت بدعت، کہ یہ راہ تو وہی شخص پا سکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہو اور بائیں ہاتھ میں سنت مصطفیٰ، اور ان دونوں شمعوں کی روشنی میں وہ قدم بڑھاتا جائے تاکہ نہ شبہات کے گڑھوں میں گرے اور نہ بدعات کے اندھیروں میں پڑے۔ اب آپ اسی وقت غور کیجئے، صحابہ نے خود بھی کتاب و سنت پر عمل کیا، اپنے حلقے عقیدت میں بھی ان صوفیاء نے داخل ہونے والوں کو کتاب و سنت کی پیروی کی تاکید کی۔ آپ قوت القلوب، رسالہ کشیریہ، کشف المحجوب، عوارف المعارف، فوائد الفواد کا مطالعہ کریں، آپ کو ہر صفحہ پر کتاب و سنت پر عمل کرنے کی تلقین ملے گی۔ اب بھی اگر کوئی یہ کہے کہ تصوف کو شریعت کے خلاف دیکھا اور پڑھا اور سمجھا جائے گا تو بھلے اس کی مرضی ہے، ہم تصوف کو ان دانشوروں کی تعریف و توصیف میں تسلیم کرنے کے حق میں نہ پہلے تھے، نہ آج ہیں، اور نہ پھر کبھی ہوں گے۔ یہ وہ طبقہ تھا جو اہل علم طبقہ کہلاتا ہے۔ پھر ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ تصوف جاہلوں اور ناخواندہ لوگوں کا مسلک ہے۔ جو لوگ زیور علم سے آراستہ ہیں اور تحقیق و تدقیق کے میدان میں ید طولا رکھتے ہیں، وہ تصوف کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ یہ ایک ایسا الزام ہے جو اس زمانے میں بھی ایک کم ظرف بیٹھا لگا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بابے تو شیعی کوئی نہیں، ان بابوں کی کیا اوقات ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ حضرت غوث العظم، حضرت خواجہ معین الحق والدین اجمیری، شہاب الدین سروردی، غوث العالمین شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی، بہاؤالدین نقشبند، مجدد الافسانی و امثالہم قدس سرہ، یہ جتنے لوگ تھے نہ صرف اقلیم درویشی کے شہنشاہ تھے بلکہ کشور علم و فضل کے بھی تاجدار تھے۔ کون ان حضرات اور ان کے جلیل القدر خلفاء پر جہالت کی تہمت لگا سکے؟ ان کی تصانیف آج بھی اہل علم و تحقیق سے خراج تحسین وصول کرتی ہیں۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر آپ فرمایا کرتے تھے کہ جاہل کبھی مسخر شیطان ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ حقیقت اور سراب میں امتیاز کرنے سے قاصر رہتی ہے، وہ دل کی بیماریوں کی صحیح تشخیص اور مناسب علاج نہیں کر سکتا۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ پیر تو ایسا ہونا چاہیے جو شریعت، طریقت اور حقیقت کے احکام کا علم رکھتا ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ کسی ناجائز کے لیے کوئی ناجائز بات کی اجازت نہیں دے گا، اور محبوب الہی کا یہ احوال بھی تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کو خلافت عطا نہیں فرماتے تھے جو عالم نہ ہو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی
کا قول ہے کہ اجتنب صحبت ثلاثت اصناف من الناس العلماء الغافلین والفقراء المداہنین والمتصوفۃ الجاہلین کہ 3 قسم کے آدمیوں کی صحبت سے اجتناب کرو، ایسے عالموں سے جو غافل ہوں، ایسے فقیروں سے جو دھوکے باز ہوں، اور ایسے صوفیوں سے جو جاہل ہوں، جن کے علماء اور صوفیاء نے عوام کی تربیت یہ کی ہو کہ وہ ایسے صوفیوں سے تعلق توڑ دیں جو جاہل ہوں، ایسے صوفیوں کے قریب مت جائیں جو عالم نہ ہوں۔ کیا ان کے علماء کسی ایسے صوفی کی بیعت کرنے کو ترجیح دیں گے جو خود جاہل ہو؟ علامہ ابن جوزی آپ صوفیاء پہ تنقید کرنے میں مشہور عالم ہیں، وہ بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے، کہتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُتَقَدِّمُونَ فِي التَّصَوُّفِ إِلَّا رؤوسا فی القرآن والفقہ والحدیث والتفسیر، یعنی صوفیاء متقدمین علوم قرآن، فقہ، حدیث اور تفسیر میں امام ہوا کرتے تھے۔ اور اگر میں سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی آپ کی ذات کو دیکھوں اور ایک اسی صوفی کا ذکر کر دوں، تفسیر ضیاء القرآن اس بات کی شاہد عادل ہے کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی آپ کتنے عظیم صوفی اور کتنے عظیم مفسر، آپ کی سیرت کی کتاب یعنی ضیاء النبی ایک ایسا ادبی علمی شاہکار کہ اس جیسی کتاب ہمیں کوئی میسر نہیں۔ آپ کے خطبات، آپ کے مقالات، آپ کی محنت، آپ کے تلامذہ، حضرت ضیاء الامت کے بارے میں برسوں پہلے سے یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ تھے جو کتابیں کم، انسان زیادہ تصنیف کیا کرتے تھے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی نے ایسے انسان تصنیف کیے جو ہزاروں کتابوں کے مصنف بھی بنے اور ہزاروں لوگوں کے مربی و پیشوا اور رہنما بھی بنے۔ تو ہم نے تو جس صوفی کو آنکھوں سے دیکھا اس کا اپنا یہ حال ہے، تو ہم بھلا یہ کیسے مان لیں کہ صوفیات جاہل ہوا کرتے ہیں؟ اس پہ اور بیشتر اعتراضات سے، لیکن میں اپنی بات کو یہیں کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ نے موقع دیا، ہم نے دوبارہ یہ نشست سجائی، تو انشاءاللہ جو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اعتراضات جمع کیے اور ان کے کچھ جو جواب آپ کی طرف سے ہمیں میسر آتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان حوالوں سے گفتگو کریں گے، اور پھر جو عملی جہتیں حضرت ضیاء الامت کا کردار تھا، وہ جو آپ نے علمی جہتیں ارشاد فرمائی، آج ہم نے ان کا تذکرہ کیا، اور پھر جو آپ کی عملی کاوشیں اور جہتیں تھیں اس پر انشاءاللہ ہم اظہار خیال کریں گے۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں اور پہلے سوال کا جواب دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جو لبنہ فروغ صاحبہ کی طرف سے کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے اس زمانے میں منع کیا تھا جب ابھی قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے اس زمانے میں حدیث کے لکھنے سے منع کیا کیونکہ ابھی قرآن مکمل نازل نہیں ہوا تھا، اور یہ خدشہ تھا کہ کہیں لکھنے والے قرآن اور حدیث کو آپس میں گڈ مڈ نہ کر دیں، یہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہو جائیں۔ لیکن پھر حیات نبی میں ہی حدیث پر باقاعدہ لکھی گئی، جسے دنیا صحیفہ صادقہ کے نام سے جانتی ہے، جسے دربار پیش کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور اس کی تصدیق کی، اور اسی صحیفہ صادقہ کہتے ہیں جو ہماری مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ اگر چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا تھا اور بعد میں اس پہ کیا کام ہوا، وہ میں نے آپ اللہ کے حضور التجا ہے مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی اور عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ جناب علامہ کاشف صاحب، آپ نے اپنے عنوان کے بڑی اچھے طریقے سے تشریح فرمائی۔ اب جو لوگ سوال کرنا چاہیں آج کے مقالے پہ یا کچھ تبصرہ فرمانا چاہیں، اور پچھلی دفعہ جو جن لوگوں کے سوال رہ گئے تھے وہ بھی اپنے سوال دہرا دیں
तो हम अल्लामा काशिफ नूर साहब से दरखास्त करेंगे कि वो आपको जवाब देंगे। लुब्ना फरोख साहब ने हाथ का निशान बनाया है, उनसे दरखास्त है अपनी बात रखें। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मेरे सवाल का जवाब दिया है, और दूसरी बात ये है कि ये सूफी जो है जिन पर आपने इतनी लंबी बात की है, ये कहाँ रहते हैं, कौन होते हैं ये लोग? ठीक है, दाता दरबार वाले जो लोग हैं बाहर बैठे होते हैं, या फिर दरबारों पे बड़े इमाम बोलड़ा शरीफ, क्या आप उस तबके को मुखातिब होकर बात कर रहे हैं? कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं? मैंने तो नहीं जानती इनको। जी आप लुबना फरोख साहिबा, आपने सूफिया को देखना हो तो आज भी मदारिस दीनिया में बैठे हुए उन उलमा की ज़ियारत कर लीजिएगा कि जिनकी पूरी जिंदगी बगैर किसी लालच के अल्लाह के दीन की तरोवीज में गुजर चुकी हो, जो 20,000 रुपये आज भी अपने घर को चलाते हुए अल्लाह के दीन के फिरोग के लिए जिंदगियां वक्फ करके बैठी हैं। ऐसे हजारों चेहरे मेरे वतन में आज भी मौजूद है, ऐसी हजारों शख्सियतें मौजूद हैं। आप क्यों देखती हैं उनको जिन्होंने मसनद सजा रखी है, जो नाम के पीर बने बैठी हैं? आप उलमा की ज़ियारत कर लें। पीर आलिम, पीर का पहला आलिम होना शर्त है। मैंने अपनी गुफ्तगू में बड़ी वाज़ेह ये बात की कि पीर आलिम होना चाहिए। तो ये जो जितने बैठे हैं इनमें शायद आलिम है, मैं इन पे तबसरा नहीं कर रहा, मैं इन पे कुछ नहीं कह रहा, मगर मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ। आपने अच्छा लिबास खरीदना हो ना तो आप 10 दुकानें घूमते हैं और लिबास तलाश करते हैं, कपड़े की क्वालिटी, वैरायटी, हर चीज आप देखते हैं। आपने अच्छा वली ढूंढना हो तो आप उन नाम नेहाद लोगों के दरवाजों पे क्यों जाते हैं? आप वहां जाए ना जहां आपको वाकई ये किरदार और ये मिजाज नजर आए, और उसके लिए थोड़ी सी तगो तो आप भी करें ना। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा। यासिर सती साहब के साथ ये वादा रहा कि यहाँ पे पीर को ले आऊंगा। मेरे मुल्क की एक ऐसी शख्सियत है जो वाकई में पीर है, जिसके किरदार से मुझे तसव्वुफ की खुशबू आती है, जो आलिम भी है, बाअमल भी है, बा किरदार भी है, और जिसने ये मिजाज मुझे दिया और उसने कहा कि बेटा इदारा अल्लाह के दीन के लिए बनाने लगा हूँ, अल्लाह से ये वादा करके बना रहा हूँ कि इदारे की एक ईंट भी सदके की नहीं लगाऊंगा, ताकि मेरे पास बैठ के दीन सीखने वाला सदका खाने वाला ना हो, बल्कि वो गैरतमंद बने। मैं इंशाअल्लाह उनसे राब्ता करते हूँ, वो मुझे यकीन है कि मुझे इनकार भी नहीं करेंगे। एक नशिस्ती सही उनके साथ, मगर हम जरूर करेंगे। आपको उनकी गुफ्तगू, उनके लफ्ज आपको बताएंगे कि आपने वाकई किसी तसव्वुफ और किसी सूफी की गुफ्तगू सुनी है, किसी ऐसे बंदे की जो बाकिरदार आलिम दीन और वली कामिल भी है। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी। डॉक्टर मसूद मुजाहिद साहब ने बात रखनी है। शुक्रिया। मैं बहुत अच्छा बसीत बड़ा वक़ी मुकाला उन्होंने पढ़ा, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन। जो सियाक़ सबक से नहायत ही मुज़य्यन। मैं ये समझता हूँ कि एक मेरी तशनीगी है वो ये कि पीर कामचा साहब नजरी नवरल्लाह मरकदहू वो मुफस्सिर की हैसियत से और सीरत निगार की हैसियत से तो उनकी कुतुब को हम देखा है। क्या तसव्वुफ की उनकी किताब जो सूफियाना आज के इस मकाला की तरफ से आपने उनकी तरफ उनकी किरदार को और उनकी शख्सियत को अया फरमाया, तो उन्होंने खुद जिस तरह अली हजरी रहमतुल्लाह अलैह ये किताबुल-उलमा की शक्ल के अंदर या दूसरी किताबों का आपने जिक्र किया है, क्या पीर साहब की कोई अपनी किताब मौजूद है इस बारे में? हुजूर सय्यदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि तआला के चंद मज़ामीन हमें मिलते हैं जो तसव्वुफ पे आपने लिखे। मैंने आज की जितनी गुफ्तगू की है ये हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि तआला के एक मज़ामीन के ही कुछ इक़्तिबासात थे जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा था।
आपके दो मजमून बाकायदा तसव्वुफ के मौजूद है। उसके अलावा आपका एक मजमून मानी सरफरोशी के नाम से भी है, ये भी इसी उन्वान पे है। फिर हजरत सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला का एक मजमून जो खलीफा मुख्तार ने नकल किया है आपके खुतबात ज़ियाउल उम्मत के नाम से किताब शाये हुई थी। उनकी एक मजमून नहीं, उसे यूं कह लीजिए कि आपके वो पूरा एक बाब है खुतबात का, उसमें आप अज़्म तवक्कुल, तकवा की हकीकत, तौबा की हकीकत, पीर और मुरीद का ताल्लुक, पैमाने सरफरोशी और रंगे बारी था, ये तकरीबन 6 मज़ामीन बनते हैं। ये हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला के खुतबात थे, उनको तहरीरी सूरत में खलीफा मुख्तार जो आपके खलीफा थे उसने इनको आपके खुतबात में नकल किया है। और ये पूरा चैप्टर तसव्वुफ का है, ये बड़ा कमाल का है। अगर आप इसका मुताला करें तो आपको इससे बहुत सी चीजें मुयस्सर आएंगी। आपने बाज़ाब्ता तसव्वुफ पे कोई किताब तो नहीं लिखी, मगर आपने जो मुख्तलिफ खुतबात थे वो इन तमाम आपकी तालीमात इन किताबों के उन्हें मुयस्सर जरूर आ जाते हैं। डॉक्टर यासर हुसैन सत्ती साहब, प्रोग्राम में सिर्फ 8 मिनट रह गए हैं, सदारती खुतबा सुने या सवालात की तरफ जाएं? आपकी क्या डायरेक्टिव है? जी, ये डॉक्टर खाकवानी साहब का क्वेश्चन है, इसको सुन लें और उसके बाद सदारती खुतबे की तरफ जाना चाहिए। इनबॉक्स में भी एक मैसेज आया हुआ है, काशिफ साहब अगर देख को उसको भी साथ कंक्लूड कर दें तो फिर सदारती खुतबे की तरफ। जी, मैंने देखा पीर मुरीद का कंसेप्ट इस्लाम में है। मेरी जो इससे पहले गुफ्तगू हुई थी उसमें इसी टॉपिक पे हमारी काफी सारी गुफ्तगू हुई थी। हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला कि ये बैत की हकीकत क्या है, पीर और मुरीद के माबैन ताल्लुक की शराइत क्या है, तालीमात नबवी से हमें ये क्या क्या चीजें इसमें मुयस्सर आती हैं। तो डॉक्टर साहब आपके पास चूंकि वो सारा प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है तो आप इनको लिंक दे दीजिएगा, यही टॉपिक इनको पिछले टॉपिक में हमारी यानी पिछली गुफ्तगू से मिल जाएगा। जी, डॉक्टर साजिद खाकवानी साहब। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर यासिर हुसैन सदी साहब अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो मुमकिन हो तो इस खुतबे को जरूर कहीं ज़ब्ते तहरीर में लाया जाए और उसका एक पंफलेट बनवा कर या रिकॉर्डिंग ही इसकी किसी फिर अच्छे जरिए से करके तो उसको यूट्यूब पर या बाकी जराए पर भेजा जाए। मैं एक तबसरा करना चाहूंगा कि फाजिल मुकर्रर ने सरी क्रिशन नहीं सरी महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में फरमाया कि वो खुदा के मुनकिर थे। मेरा ख्याल है इस तरह मुनासिब नहीं है, उनकी तालीमात में रद्द बदल कर दिया गया। उनके यहाँ जो ज्ञान, ध्यान और निर्वाण का तस्वुर है वो ऐन यानी बिल्कुल देखा जाए तो बाकी नबियों के जो तस्वुरात हैं, जो अकायद हैं, उन्हीं के साथ मैच करता हुआ तस्वुर है। और उनके यहाँ दो आप ये जरूर कह सकते हैं कि मौजूदा बुद्ध मत मुनकिर है खुदा की। जाहिर है तारीफात हो गई, ईसाईयत यहूदियत भी आज अपनी असल शक्लों में तौरात, ज़बूर, इंजील मौजूद नहीं, लेकिन हमारा ईमान तो है ना कि वो सच्ची किताबें थी। 2 फिरके बुद्ध मत के हैं, एक तो हनायान है और एक मनायान है। एक फिरका कुल्लियतन इनकार करता है लेकिन दूसरे फिरके के यहाँ किसी बालातर क़ुव्वत का तस्वुर बहरहाल मौजूद है। और मैं एक सवाल भी करना चाहूंगा अल्लामा साहब से कि आपने तसव्वुफ को सिर्फ तालीमी इदारों तक, मदरसों तक महदूद कर दिया। ये मशरिक से मगरिब तक जो एक कश्मकश चल रही है और हक और बातिल के दरमियान अस्करी जो एक मुकाबला है उसके अंदर लड़ने वाले और शहीद होने वाले और उन तलवारों के साए में बैठकर अपनी अगली नस्लों को कुरान और हदीस और साथ जिहाद और किताल की तरबियत देने वाले, क्या वो उन पर तसव्वुफ सादिक नहीं आता? बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आपका सवाल इंतहाई अहम है। जब आप मसारिफ ज़कात पढ़ती हैं ना, इन्नमस सदक़ातुल लिल-फ़ुक़राइ वल मसाकिन, उसमें जब फीस सबीलिल्लाह की तफसीर की जाती है तो मुफस्सिरीन के अक्सर तबके का ये जुमला है, में इसकी तफसीर है। आप अगर अरबी तफासिर का मुताला करें तो अक्सरियत की राय ये है कि इससे 2 तबके मुराद हैं। एक वो तबका जो दीन की तरवीज के लिए मैदानी जहाद में है
اور دوسرا وہ طبقہ جو دین کی ترویج کے لیے میدان عمل میں بطور مبلغ یا بطور استاد موجود ہے اور وہ تعلیم تربیت کا کام کر رہا ہے. یہ دونوں طبقے فی سبیل اللہ کے ضمن میں آتی ہیں. اور جب ایک طبقے پہ ہم اطلاق کرتے ہیں تو یقیناً تصوف کا دوسرے طبقے پہ بدرجہ عدم اطلاق ہوتا ہے کہ یہ تو اپنا سب کچھ ترک کر کے اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے رضائے خداوندی کے لیے نکل. یہاں پہ میرے سے سوال اور نوعیت کا ہوا تھا. سوال یہ ہوا تھا کہ آپ ہم کس خانقاہ پہ جائیں, گولڑے جائیں یا فلاں. تو میں نے اس خانقاہی نظام, موجودہ خانقاہی نظام کی تردید اور اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے یہ بات کی کہ آپ کو آج یہ تصوف کا روپ دیکھنا ہے تو پھر علماء کو دیکھیں. وہ لوگ جو زندگیاں دین کے لیے بغیر کسی طلب کے لالچ میں وقف کیے بیٹھے ہیں وہ حقیقت میں تصوف اور صوفی کہلائے جانے کے حقدار ہیں. نہ پھر یہ صوفی جو 10 کروڑ کی لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں اور ان کے کپڑوں پہ مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ بھی انہیں برداشت نہیں ہوتی. کوئی انسان ان سے سلام لینے لگی تو اپنے ہاتھوں پہ دستانے چڑھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے سے دور کھڑے ہو جاؤ, تم سے تو ہمیں بیماری لگ جائے گی. تو ایسے لوگوں سے اجتناب بہتر ہے. اور تصوف کے جو موجود وقت میں ہمارے پاس نمائندہ افراد ہیں وہ ایسے علماء ہیں جو واقعی دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنی نسلوں کو قربان کیے بیٹھے ہیں. تو میں نے اس پیرائے میں فقط ایک کیا, جبکہ فی سبیل اللہ کی تفسیر سے یہ ثابت ہے کہ یہ دونوں طبقے حقیقت میں اہل تصوف ہیں. یہی صوفی کہلائے جانے کے صحیح معنوں میں مستحق ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اور کسی صاحب نے اگر سوال کا نشان, ہاتھ کا نشان نہیں بنایا تو میں پھر محمد اختر سید صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ عطا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم کاشف نور صاحب کا خطاب آج پیر کرم شاہ الازہری کے حوالے سے تھا. ماشاءاللہ خوب خطاب تھا. انہوں نے ان کے تقریباً تمام پہلوؤں کو کور کر کے اپنے مضمون کو پیش کیا. پیر کرم شاہ الازہری صاحب کے بارے میں جناب ایک رائٹر ہیں سید خورشید احمد گیلانی, وہ اپنی کتاب رش کے زمانہ لوگ میں لکھتے ہیں کہ پیر کرم شاہ الازہری کے سر میں دماغ عالمانہ, سینے میں دل صوفیانہ, ہاتھ میں قلم ادیبانہ تھا. ان کا اسلوب تصنیف محققانہ, طرز زیست قلندرانہ اور انداز نگارش ہمیشہ ساحرانہ رہا. پیر صاحب کی ایک تفسیر جس کا نام ضیاء القرآن ہے, وہ انہوں نے دیگر صفات کے ساتھ لکھی اور اپنی تفسیر میں انہوں نے آیات قرآنی سے ماخوذ ایک مکمل نظام تصوف بھی دیا جس میں تمام پہلوؤں پر کھل کر بحث کی. اور اگر ان تعلیمات کو اپنایا جائے تو نظام تصوف میں بہتری اور خانقاہوں میں تزکیہ اور تزکیہ کے وہی مناظر آئیں گے جو اسلاف کا طرہ امتیاز تھے. پیر صاحب کے عقیدت مند انہیں ضیاء الامت کے لقب سے یاد کرتے ہیں. ایک نابغہ روزگار اور خش پہلو شخصیت ہے, ایک جید عالم دین, عظیم مفسر قرآن, منفرد سیرت نگار, صاحب نظر, صوفی تھے. دینی تعلیم و تدریس, ثقافت, قانون اور مختلف شعبہ زندگی میں انہوں نے بے شمار اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں. ضیاء القرآن اور تصوف عربی اور فارسی کے ہمراہ زبان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اسلامی تعلیمات پر انہوں نے اپنی تحریری مواد کا اس میں دیا. قرآن کریم کو اردو زبان میں جامع پہنانے کی حت الوسع کوشش کی اور اپنے علم معرفت سے مفاہیم قرآن کو اردو زبان میں بیان کیا. اس ترجمے قرآن کے بعد انہوں نے تصوف کے حوالے سے بھی کچھ مضامین لکھے جن کا ذکر کاشف نور صاحب نے کیا. مزید اب ان کے بارے میں کیا کہوں کہ کاشف الازہری صاحب اس پہ بہت کچھ سوچنے ڈال چکے ہیں. بہرحال آپ کے مختلف عہدوں پہ بھی فائز رہے جن میں جج بھی رہے اور انہوں نے
غالباً رویت ہلال کمیٹی کی صدارت بھی کی تھی. بس یہاں پہ میں اپنے الفاظ ختم کرتا ہوں اور میں تمہاری خاطر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو جس طرح پیر قمر شاہ الازہری صاحب سے اس طرح کے کارنامے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شکریہ جناب محمد اختر سعید صاحب. آپ ہمارے تصوف ذکر و فکر کے منتظم محترم جناب ڈاکٹر یاسر ستیہ الخیری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اس پروگرام میں شریک حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا فرمانے. جی الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات کے آج کا پروگرام اچھے طریقے کے ساتھ پھر اختتام پذیر ہوا. میں سب حضرات و خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص علامہ کاشف نور الازہری صاحب کو جنہوں نے جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بہت ہی گہرے انداز کے ساتھ ان کا نظریہ تصوف پیش کیا، اور اگلا بھی سیشن انشاءاللہ اسی کا ہی تسلسل رہے گا. پیر صاحب کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ وہ کسی نے ان سے سوال کیا، کاشف نور صاحب اگلے پروگرام میں بہتر بتائیں گے کہ آپ جسٹس بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، تو آپ اپنے نام کے ساتھ پیر کیوں لکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیر ایسے ہوتے ہیں جو شرعی عدالتوں میں بیٹھ کر پاکستان جیسے ملک میں انصاف کے فیصلے بھی دیتے ہیں، ایک مدرسے میں بیٹھ کے لیکچر بھی دیتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا کے تعلیم بھی دیتے ہیں، اور اپنی ساری زندگی وقف کر کے دین کے اخلاص کے ساتھ خدمت کرتے ہیں. تو ایسی نابغہ روزگار ہستی ہے اور یہ پاکستان میں گزرے ہیں. ہمارا فخر ہے اور پورے اہلیان پاکستان پیر کرم شاہ الازہری صاحب پہ قیامت تک فخر کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیک توجہات ہماری طرف مبذول فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پہ اختتام کرتے ہیں جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے قلم کارواں کے پروگرام پورا ہفتہ آن لائن چلتے ہیں. جتنے بھی حضرات و خواتین اس حلقہ تصوف میں آتے ہیں وہ باقی ہفتے میں بھی گروپس میں میسج آتے ہیں، ان پروگرامات میں ضرور شامل ہوا کریں. اور تصوف کے حوالے سے کوئی آدمی بھی گفتگو کرنا چاہے کسی بھی پوائنٹ سے تو اس کے لیے پلیٹ فارم موجود ہے، وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ کسی جمعرات کو اس کو بھی بھرپور سنیں گے. ہر بندے کا یہاں پہ پورا حق دیا جاتا ہے. وہ تصوف کے حوالے سے کسی قسم کی بھی گفتگو کرے تو ہمارا پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہے. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ. شکریہ جی سب حضرات کا.